الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے پرپس آف قرآن کے 3 کلاسز کمپلیٹ کیے ہیں. الحمدللہ آج 4th کلاس ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا. ہم نے جو ہے نا سبحان اللہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت ہم نے دیکھی تھی، اور اس پر کتنا بابرکت ہے اور کتنا اس کی اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے سب کچھ دیکھا تھا سبحان اللہ کہ قرآن کیسے ہمارے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے. واللہ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے، یاد رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھتے ہیں، جب ہم نے اس کی اتنا سب کچھ دیکھ لیا تو اصل آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہے کیا. ٹھیک ہے، تو مزید ہم اس کے ڈیٹیلز لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان کرے، مکمل فوکس کے ساتھ ہر شر سے بچتے بچاتے ہوئے، چاہے وہ شیطان کا ہو یا نفس کا ہو. ہمیں جو ہے نا پوری حنیفیت کے ساتھ اس کو اپنے دلوں پر لینے والا بنائے، اور مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حلم اور حکمت کے ساتھ حق بات آپ کے سامنے رکھنے والے بنائے. تو چلے شروع کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، جو سلامتی کے راستوں کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے. ذرا اپنے آپ کو یہاں پہ جو بھی آپ سن رہے ہو نا، ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے جائے، تبھی آپ کو مکمل فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہ میں ایک کان سے سن رہی ہوں دوسرے کان سے چھوڑ رہی ہوں، اس سے بالکل آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. ساتھ ساتھ سننا ہے، لکھنا ہے اور جائزہ لیتے جانا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے میرے اندر کتنی ہے. اور یعنی آپ دیکھیں فار ایگزامپل یہاں یہ بات ہے کہ جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی جس کے لیے نمبر 1 پریورٹی ہوتی ہے، تو سبحان اللہ اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف اسے لے آتا ہے اپنے حکم سے. اس کو کیا کرتا ہے؟ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے، اور دعوے بھی بڑے کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. تو جائزہ لے لیں کہ میرے لیے اللہ کی مرضی نمبر 1 پریورٹی ہے یا نہیں. کیا میں اللہ کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں؟ کیا ایٹ لیسٹ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی سمجھ تو ہے کہ میں اس بات کا دعویٰ کر سکوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبردار بندی ہوں، اس کی رضامندی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں. اکثر لوگ صرف دعوے میں رہ جاتے ہیں سبحان اللہ، اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی نمبر 1 پریورٹی نہیں رہتی. ان کے لیے لوگوں کی رضامندی اور پتہ نہیں کیا کیا نمبر 1 انہوں نے پرائرٹیز بنا لی ہوتی ہیں. تو ہم سب کو آج اپنی پرائرٹیز بدلنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اہمیت دیں اپنی زندگی میں، کیونکہ وہی اس کا حقدار ہے. اسی نے ہمیں جو ہے نا پیدا کیا، اسی نے ہمارے لیے ساری جو بھی ہمارے پاس آ جائے نعمتیں سب اسی نے دی ہے. وہی ہمارا خالق، مالک ہے، مدبر ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے وہ ہمارا رب ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ. تو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ہمیشہ راضی رہے سبحان اللہ، تو اللہ اس کو جو ہے نا اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. مان لیں کہ آج تک ہم اندھیروں میں تھے، قرآن سے دوری وہ جو ہے نا اندھیرا ہے سبحان اللہ. آج تک قرآن کی سمجھ سے میں اور آپ دور تھے، وہ اندھیرے تھے سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے جب قرآن میں آپ سبحان اللہ آگے بڑھیں گے اس سفر میں، تو آپ دیکھیں گے کہ میں کتنے اندھیروں میں تھی، اور اللہ نے مجھے روشنی کی طرف لے کر آیا اپنے حکم سے. اللہ نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے قرآن کا سفر شروع کیا ہے سبحان اللہ. اس پر جنت کی طرف لے جاتا ہے. اس کورس میں ہم وہ کام سیکھیں گے سبحان اللہ جو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ان کاموں کی طرف رہنمائی بھی ہمیں اس سے
حاصل ہوگی. الحمدللہ یہ کتاب ہماری زندگی میں آج کھل گئی ہے. اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے اس پر. عام طور پر قرآن مردوں پر پڑھا جاتا ہے اور لوگ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ سورۃ فاتحہ کی ضرورت زندہ لوگوں کو زیادہ ہے یا پھر مردوں کو. آپ جب قرآن کا سفر شروع کریں گے، جب آپ سمجھنے لگیں گے سبحان اللہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب آپ سمجھنے لگیں گے کہ ہدایت کی دعا ہمیں زیادہ ضرورت ہے یا پھر مردوں کو جو اپنا سفر پورا کر کے چلے گیا اس کو ہدایت کی اب کیا ضرورت ہے بتائیں. سبحان اللہ، جو زندہ ہے، جو زندگی گزار ہے دنیا میں، اس دنیا میں ہے ہدایت کی ضرورت، قبر میں نہیں. اللہ اکبر. اور ہم کیا سبحان اللہ سورۃ فاتحہ ان کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سبحان اللہ یہ جہالت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو جہالت تھی نا. جب قرآن آیا تو اسلام آیا سبحان اللہ تو جہالت مٹ گئی، لیکن آج پھر جہالت واپس ہے. حالانکہ قرآن ہے، پہلے تو قرآن نہیں تھا اس لیے جہالت تھی، آج قرآن ہے پھر بھی سبحان اللہ جہالت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو واقعی میں ہم نے پیٹ پیچھے ڈال کے بغیر سمجھے سبحان اللہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس پر بڑی افسوس کی بات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ سب اس مالک کی کرم نوازی ہے کہ ہم سب کو اللہ نے یہاں اکٹھا کیا، اس سفر میں لے آیا. ہر دن آنے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر آنا ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے قرآن سیکھنے کا سفر شروع کیا. سبحان اللہ. ہر انسان کی زندگی میں یاد رکھیں 2 دن بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ پہلا دن ایک تو وہ ہے نا جس دن وہ پیدا کیا گیا، اس لیے نہیں کہ سالگرہ منائے سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے وہ اس دنیا میں آئے. پر آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر نا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا دن وہ ہے جس دن اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں. پہلا دن یہ ہے کہ دنیا میں آنا اہم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں علم ہو جائے کہ ہم کس مقصد سے آئیں اس دنیا میں. یعنی مقصد حیات کا جس دن پتہ چلتا ہے وہ سب سے اہمیت دن ہوتا ہے، اہم دن ہوتا ہے. یہ کورس ہمیں سبحان اللہ بتائے گا کہ مقصد حیات کیا ہے. اللہ کی کتاب جو ہمیں زندگی، دنیاوی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کے گن سکھاتی ہے، اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سکھاتی ہے. محسوس کریں اس چیز کو کہ رب العالمین سے باتیں کرنا سکھاتی ہے. کبھی بادشاہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے، کبھی پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ یا پھر جو بھی سبحان اللہ ہوتے ہیں نا منسٹرس، ان سے بات کرنے کا موقع مل جائے. کتنی خوش نصیب سمجھتے ہیں خود کو سبحان اللہ. سیلیبریٹیز سے کبھی اللہ اکبر بات کرنے کا یہاں ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کرنا سکھاتا ہے قرآن. کسی نے کیا خوب کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ وہ تم سے بات کرے، یہ تو اور سونے پہ سہاگا سبحان اللہ، کہ وہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو. سمجھو اس کو کہ پیغام کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے. اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے. یقین کریں سبحان اللہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ فی لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں سبحان اللہ اس کتاب کی حفاظت کی ہوئی اللہ نے. سبحان اللہ. یہ ہمارے پاس کتابی شکل میں نہیں آیا، یاد رکھیں جیسے تورات وغیرہ آئے تھے کتاب. یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بول کر سکھائے. اللہ اکبر. لکھے ہوئے الفاظ اور بولے ہوئے الفاظ میں فرق ہوتا ہے نا سبحان اللہ. کہ کوئی اب میں بول رہی ہوں تو یہ الگ ہے، اور دیکھ کر پڑھنا اور کتاب میں پڑھنا یہ الگ بات ہے نا. دونوں میں فرق ہے کہ سننا اور پڑھنا سبحان اللہ. تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بول کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پھر بول کر ہم تک اس کو منوان پہنچایا، جیسا آپ کو سبحان اللہ ملا تھا یہ قرآن. سبحان اللہ. جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور درمیان میں توجہ بڑھ جاتی ہے، کوئی فون کال آ جاتا ہے پھر کچھ بھی، تو پوری طریقے سے ہم اس بات کو جذب نہیں کر پاتے، کیونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی آواز سن سکتا ہے نا، اور سمجھ بھی سکتا ہے. ایک وقت میں کئی آوازیں آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے ارد گرد کی آوازیں ہمیں قرآن کو اچھی طرح سمجھنے میں رکاوٹ نہ بنے. ٹھیک ہے سبحان اللہ. اس کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ یہ ایک روم اپنے لیے سیٹ کریں سبحان اللہ. ایسا سیٹ اپ کریں سبحان اللہ خود کا کہ یہاں صرف میں اور میرا رب اور اس کا کلام میں جذب کریں، تبھی آپ کو مکمل فائدہ ہوگا. یاد رکھیں
کہیں ڈسٹریکشنس ہوں گی نا سبحان اللہ تو آپ کو یہ بہت ڈسٹریکٹ کر دیں گی اور پورا طریقے سے آپ جسٹ نہیں کر پائیں گے. تو ضروری ہے اس بات کی کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں اور سیکھنے بیٹھیں تو ہمارا دل و دماغ مکمل فوکسڈ ہو, دل و دماغ کھول کر بیٹھے, سارے سوچوں سے آزاد کر کے سارا دھیان سبحان اللہ مکمل اللہ کی کلام کی طرف ہمارا توجہ ہو سبحان اللہ. اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ جی میں نے پورے شعور کے ساتھ اس کو لینا ہے اور مجھے ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بھاگ کر کے اس کو لینے کی توفیق دے. تو خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیں گے. اور خود پر رشک کریں, کیونکہ ایک بہت پیاری حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ سبحان اللہ کہ جب کوئی انسان اللہ کے علم لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا پھر سبحان اللہ آن لائن بھی جو بھی ہو سبحان اللہ, جب ہم بیٹھتے ہیں ایک طرح سے اللہ کے علم کو لینے کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں, پرندے اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کون سی مخلوق دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کر رہی ہے. سبحان اللہ کتنی رشک کے قابل ہے میں اور آپ کی مخلوق دعائیں کر رہی ہے میرے آپ کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے مجھے اور آپ کو سبحان اللہ. جب آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں نا جیسا کہ آپ بیٹھے ہیں تو دل میں ایک سکون سا طاری ہو جاتا ہے. باقی دنیا سے کٹ کر انسان آتا ہے نا اس کی طرف سبحان اللہ, جب کٹ کر نہیں آتے نا تو وہ والے ہمیں پریشان کرتے رہتے. تو اس لیے کٹ کر آئے, سب سے کٹ کر رب سے جڑ جائے. یہ وقت صرف میرا اور میرے رب کا ہے, یہ خود سے وعدہ کریں اور یہ وقت اللہ کی امانت یاد رکھیں سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں خیانت سے بچائے. آپ سوچیں کبھی اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے, کیا کر رہے ہوتے, سوئے ہوتے یا پھر کسی اور کام میں ہوتے سبحان اللہ. حالانکہ میں اور آپ اب جو کام کر رہے ہیں نا یہ خیر مما یجمعون ہے. کیا ہے؟ ان سب سے بہتر ہے جس سے تم جمع کر رہے ہو. اور اس خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی حدیث کو بالکل نہ بھولیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی میں اور آپ دا بیسٹ ورک ٹو ڈو, دا بیسٹ ڈیوٹی ٹو فلفل. یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ ڈیوٹی ہے, یہ سبحان اللہ یہ ذمہ داری ہے جو میں اور آپ پوری کرنے آئے. اور بہترین ذمہ داری ہے, نمبر 1 ذمہ داری ہے یہ سبحان اللہ قرآن کا علم لینا جو میں اور آپ لے رہے ہیں. اب سوچیں نا کیا کر رہے ہوتے اس کے علاوہ دوسرے کام, یعنی ان سب کاموں سے بہتر ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. تو بالکل کوئی طریقے کا سبحان اللہ دل میں ٹیڑھاپن کجی نہ لائیں کہ یہ کر سکتی تھی وہ کر سکتی تھی, میں اس وقت میں نہیں. خود کو یہ یاد دہانی کرائیں, خود پر رشک کریں کہ میں سب سے بہترین کام کر رہی ہوں. مجھے تو جو ہے نا ہمیں مسلم امت کو نیند سے جگانے کی ضرورت ہے آج سبحان اللہ. ہم نے نہ صرف خود غفلت سے نیند سے جاگنا ہے, خود غفلت کی نیند سے, بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کریں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکیں انشاءاللہ تعالی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کیوں پڑھیں, کیونکہ آج کل نا ہمارا سارا دھیان اس بات پر رہتا ہے کہ کیا فائدہ ہوگا مجھے اس کام سے. کچھ بھی کام کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ اوورآل اس کا رزلٹ مجھے کیا ملے گا, کیا مجھے اس سے نفع ہوگا نا. تو ہم دیکھیں گے آگے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سفر سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا سبحان اللہ. ون ون پالیسی مسلمان کی یاد رکھیں. آگے جا کر آپ دیکھیں گے کبھی لاس نہیں ہے اسلام میں واللہ. کچھ کریں نہ کریں جیسا بھی واٹ ایور سبحان اللہ, آپ آگے جا کر دیکھیں گے ون ون پالیسی. ہم دنیاوی تعلیم میں سبحان اللہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے حاصل کرتے ہیں نا, ورلڈلی اسٹڈیز جسے کہتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ روزانہ سبحان اللہ سارا دن علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن علم کے شوق میں نہیں, بلکہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ نوکری یا پھر ترقی کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے سبحان اللہ, ایک میرا بھی کوئی اسٹیٹس ہو لوگوں میں سبحان اللہ. تو اس طریقے سے نا ہم علم حاصل کرتے. کوئی اکثر لوگ سبحان اللہ شوق نہیں ہوتا کوئی بھی, اور یعنی شوق ہوتا بھی ہے تو نوکری کا شوق ہوتا ہے, کیریئر بنانے کا شوق ہوتا ہے سبحان اللہ, اس لیے پڑھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ قرآن ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی بنے گا سبحان اللہ. اور اس بات کی گارنٹی ہم کو اس علم کے حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے تو یہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. باقی کوئی علم سبحان اللہ یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگے. اس کی میں حکمت آپ کو سمجھاتی ہوں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا سبحان اللہ, کل کیا نیکسٹ 1 hour نیکسٹ منٹ میرے آپ کے ساتھ کیا ہوگا, وی ڈونٹ نو. ہم غافل ہیں اس سے سبحان اللہ کہ ہماری موت کب آئے گی.
ہماری زندگی کتنی رہ گئی ہے، کل دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کوئی نوکری کریں گے بھی یا نہیں؟ کتنے نوجوان آپ نہیں دیکھتے سبحان اللہ ایکسیڈنٹس میں فلاں وجہ سے اسباب بن جاتے ہیں اور موت آ جاتی ہے جس کو آنی ہوتی ہے، لیکن انسان غافل رہتا ہے اس سے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تب پڑھ لیں گے قرآن، تب جوائن کریں گے، تب کریں گے، اب کریں گے، تب میں نا سبحان اللہ موت آ جاتی ہے ایک دم اچانک، اور ان کا اب تب رہ جاتا ہے۔ اب کیا جا کے وہ اللہ کو جواب دیں گے؟ سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ چاہے گریجویشن پی ایچ ڈی جتنا بھی آپ نے پڑھا ہو، سبحان اللہ کتنے ایسوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ انہیں نوکری نہیں ملتی، موت آ جاتی ہے بیچ میں۔ سبحان اللہ یہ نہیں کہہ رہی کہ سبحان اللہ میں کہیں پہ سبحان اللہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ورلڈلی اسٹڈیز کو ڈسکریج کر رہی ہوں، واللہ یہ نہیں کر رہی ہوں سبحان اللہ، لیکن آپ کو قرآن کی، اللہ کے علم کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ ہم دنیاوی علم کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں سبحان اللہ، لیکن وہ ہمیں دنیا و آخرت کی گارنٹی نہیں دیتا۔ آخرت بڑی دور کی بات ہے، دنیا کی گارنٹی بھی علم ہمیں نہیں دیتا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ کس کو ہم نے نمبر 1 پریورٹی بنانا ہے، کس کے لیے ہم نے زیادہ وقت لگانا ہے۔ عقل مند اپنی عقل لگا کے سوچ لے اس بات پہ، اللہ اکبر۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیاوی علم ہمیں سبحان اللہ ایون دنیا کی کامیابی کی بھی گارنٹی نہیں دیتا، وہیں پہ سبحان اللہ قرآن ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی گارنٹی دیتا ہے۔ دنیاوی تعلیم ہمیں مستقبل کی، فیوچر کی کوئی گارنٹی جیسا نہیں دیتا میں نے کہا، لیکن یہ کتاب نہ کہ صرف ہمیں دنیا میں جینا سکھاتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب کرے گی جب ہم اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس قرآن کا سب سے روشن پہلو کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ آخرت کی کامیابی سے پہلے دنیا کی کامیابی کے طریقے سکھاتی ہے سبحان اللہ، یعنی پہلے دنیا کامیاب ہوتی ہے پھر آخرت کامیاب ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کتاب کی سب سے شاندار بات یہ ہے کہ جس دن آپ اس کو سیکھنا شروع کریں تبھی سے آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی کورس کو پورا نہ کر لیں یا کسی کام کو مکمل نہ کر لیں تب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی نا، مثلا ماسٹرز جب تک آپ پورا نہیں کرتے تب تک آپ کو ڈگری نہیں ملتی۔ اسی طرح کھانے کو بھی پوری طریقے سے پکانا ہوتا ہے تبھی اس کو ہم کھا سکتے ہیں، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کام درمیان میں چھوڑ دیا جائے، نامکمل رہ جائے تو اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا نا سبحان اللہ۔ اس کے برعکس قرآن کے سفر کی خوبی یہ ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی نیت کرنے کے ساتھ ہی ہم میں سے کوئی اگر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے سبحان اللہ تو ہم اللہ کے حضور ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے سبحان اللہ۔ یعنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے سبحان اللہ کہ ایک طرف پی ایچ ڈی کو رکھے اور ایک طرف قرآن کی علم کو رکھے سبحان اللہ۔ پی ایچ ڈی کرتے کرتے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اور اس نے قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں زیادہ سبحان اللہ، صرف قاعدہ وغیرہ اس نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ وقت نکالا، نہ جیا قرآن کو سبحان اللہ، چلے گیا، کیا ہے اس کی حیثیت کیا اللہ کی نظروں میں؟ کچھ نہیں سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس قرآن کا اسٹوڈنٹ سبحان اللہ بیچ میں اگر یعنی آپ کی نصف قرآن بھی نہیں ہوا، آپ بیچ میں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یعنی آپ جو ہے نا دنیا سے چلے گئے تو بلیو میں آپ کی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے اور اللہ کے حضور آپ ایک کامیاب انسان کی طرح بہت قدردانی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سبحان اللہ۔ کتنا نفع کا سودا ہے میں اور آپ جو کرنے جا رہے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے سبحان اللہ۔ بے شک ہو سکتا ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کل روز قیامت جب لوگوں کو اس کتاب کے علم کی وجہ سے گریجویٹ کر رہا ہوگا نا سبحان اللہ تو اس میں ہم شامل ہوں گے۔ میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ایک دفعہ انسان نے نیت کر لی، میں اور آپ کیا نیت کر کے آئے کہ سبحان اللہ پورا قرآن جذب کرنا ہے، بیک آؤٹ کبھی نہیں کرنا، اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ پورے قرآن کو دلوں میں اتارنا ہے، لیو کرنا ہے اس کے اوپر، اسی نیت سے تو ہم نے جوائن کیا نا سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس سفر کے یعنی بیچ میں اگر ہم چلے بھی جائیں سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہماری جو ہے نا رجوع ہو بھی جائے سبحان اللہ تو پھر بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ ون ون پالیسی ہے مسلمان کی سبحان اللہ۔ اگر وہ قرآن کورس پورا کرتا تو بھی ون ہوتا، اگر بیچ میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلے بھی جاتا تو بھی وہ ون ہے
کبھی لاس نہیں ہے مسلمان کو کچھ بھی جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. اس کتاب کے علم کی وجہ سے ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس علم کے مبارک سفر کا آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جی ہماری یعنی جو ہے نا ہمیں اس کتاب کے خزانوں سے فائدہ مند ہونے کی توفیق دے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اور آج اخلاص کو سمجھ لیں. اخلاص کہتے ہیں سنسیئرٹی کو. آپ کی دلوں کی نیتیں کتنی صاف ہے، کتنی پاک ہے، کتنے مخلص ہو کر آپ یہاں آئے. سنسیئرٹی کو سمجھ رہے ہیں نا سبحان اللہ کہ خالص اللہ کے لیے آئے میں، اور آپ للہ آئے، اللہ کے لیے. نہ ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، نہ ہمیں عالمہ کا وہ جو لگانا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کوئی ہمیں عالمہ کہے یا حافظہ کہے، یہ ہمیں سبحان اللہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ بچائے ہمیں. سبحان اللہ. آپ اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، بار بار چیک کریں اپنی نیتوں کو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. آنے سے پہلے کلاس میں اور کلاس میں بار بار سبحان اللہ چیک کریں کہ میری نیت کتنی خالص ہے. میں اس لمحہ یہاں بیٹھی ہوں تو کس لیے بیٹھی ہوں؟ کورس کو پورا کرنا میرا مقصد ہے، یا پھر سبحان اللہ حافظہ عالمہ بننا میرا مقصد ہے، یا پھر اللہ کو راضی کرنا میرا مقصد ہے؟ جو اللہ کی رضا کے مقصد کے ساتھ بیٹھے گا وہی اسی کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. یاد رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ریا سے بچائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عمل کروائے ہم سے جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ. اور اخلاص کو اس طریقے سے چیک کریں. سبحان اللہ. جو مخلص بندہ ہوتا ہے نا، بڑی سی بڑی مشکل آئے تو بھی وہ سفر سے بیک آؤٹ نہیں کرتا. جن کے اندر اخلاص کی کمی ہوتی ہے وہ سبحان اللہ تھوڑی سی مشکل کیا آ گئی، کسی نے کچھ کیا کہہ دیا، سبحان اللہ وہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے. یہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی آپ کے اندر شیطان وسوسے ڈالے، کچھ بھی ہونا سبحان اللہ، تو خود کو یاد دلائیں کہ سبحان اللہ میں تو پوری اخلاص کے ساتھ آئی تھی، میں کیسے بیک آؤٹ کر سکتی ہوں؟ یہ تو شیطان ہے جو مجھے سبحان اللہ برگلا رہا ہے. وہ میرا دوست نہیں کہ میں اس کی بات مان لوں، وہ میرا دشمن ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کی توفیق سے ہم نے اللہ کے دین سے جڑ گئے. سبحان اللہ. کوئی بھی نیک کام کر کے آپ دوسروں سے خود کو بہتر ہرگز نہ سمجھیں. اگر اللہ چاہتا تو وہ ہمیں سبحان اللہ اس طرح پیدا کر سکتا تھا کہ باقی فطری صلاحیتوں کے ساتھ ہم سب کو دین اسلام پر پیدا کر دیتا. لیکن اللہ نے سبحان اللہ ایسا نہیں ہمیں پیدا کیا. یعنی آپ دیکھ لیں نا سبحان اللہ، سورج کو دیکھ لیں، سورج، چاند اور جو بھی جانور ہے آل دے آر مسلم. سبحان اللہ. یعنی سورج کا کیا کام ہے؟ طلوع ہونا، غروب ہونا. جو وقت اللہ نے اس کو دیا وہ ہو رہا ہے نا، یعنی وہ مسلم ہے اور وہ اپنا اسلام نبھا رہا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے، جب غروب ہونے کا حکم ہوتا ہے غروب ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے بنا سکتا تھا. سبحان اللہ. جیسے سورج فرما بردار ہے، اللہ ہمیں ویسے بنا سکتا تھا کہ ہم سبحان اللہ جیسے کیا اللہ کے لیے مشکل تھا سبحان اللہ کہ ہمیں وقت پر نماز پڑھنا ہمارے اندر کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم وقت آتے ہی اس کو نماز پڑھ لیں. جیسا وقت آتے سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اللہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسا لگا دیتا کہ وقت آتے ہم نماز کے لیے چل جاتے نا. سبحان اللہ. 5 وقت سبحان اللہ یہ نماز ادا کرتے چل کے. لیکن اللہ نے ہمیں ول پاور دیا ہوا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تم چنتے کس کو ہو. میری راہ کو اختیار کرتے ہو، سبیل الرشد کو اختیار کرتے ہو، یا پھر سبیل الغی کو اختیار کرتے ہو، شیطان کے راستے کو، گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہو، یا پھر ہدایت اور رشد کے راستے کو اختیار کرتے ہو. اللہ نے ہمیں ول پاور دیا ہوا ہے، اور اسی ول پاور کی وجہ سے ہمیں اجر اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ. سورج کو کیا اجر ہے؟ کچھ تو نہیں نا. سبحان اللہ. وہ اس کا کام ہی ہے، اور اللہ نے اس میں ڈال ہی دیا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. جیسے بکری سبحان اللہ گوشت نہیں کھا سکتی، وہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. وہ صرف سبحان اللہ پتے، وہی جو اس کے اندر ہے وہ کھانا جو حلال ہے اس کے لیے وہی کھائے گی. گوشت وغیرہ وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ ہرگز نہیں کھائے گی. اس کے پاس کوئی ول پاور ہے بھی نہیں. جیسے فرشتوں کے پاس کوئی ول پاور نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو لیکن ہمارے اندر اللہ نے ول پاور دی ہے، صلاحیت دی ہوئی کہ تم چاہے تو کرو، چاہے تو نہ کرو. اور اسی ول پاور کی بنا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے. کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کل دیکھیں ہمارے پاس، یعنی قرآن کو چھوڑ کر ہم دوسرے کام بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو چنا. یہ چننا، یہ مرضی اختیار کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ ہمیں اجر دے گی، یہ ہمیں فائدہ دے گا. سبحان اللہ. اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سبحان اللہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری خالص عبادت کریں،
اور آج اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کی عبادت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، کبھی نہ کبھی سبحان اللہ نماز پڑھتا ہی ہے، کبھی نہ کبھی دعا کرتا ہی ہے سبحان اللہ، لیکن خالص اللہ کی عبادت کرنا، یہ شرک سے پاک، خالص اللہ سے دعا مانگنا، خالص اللہ کے لیے جینا مرنا، یہ مشکل ہے سبحان اللہ۔ سارے طاغوتوں کو ختم کر کے لا کی تلوار سے الا اللہ پہ آنا، یہ مشکل ہے سبحان اللہ۔ جو اس مشکل کو اختیار کر لیتا ہے، جتنی محنت اتنی قیمت، آج لکھ لے اس بات کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف جن اور انس کو پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ وہ خالص میری عبادت کرے، اور یہ عبادت خالص ہونی چاہیے، سب سے پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، آج ہم نے اس کو جان لیا، اور یہ ہماری زندگی کا اہم ترین دن ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کو مقصد بنا لیتے ہیں، کبھی پوچھے کہ تم نے کیا کرنا ہے، واٹس یور ایم بچے سے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، حالانکہ یہ ضرورت ہے زندگی کی، مقصد نہیں ہے۔ آج مسلمان بچوں کو نہیں پتہ سبحان اللہ، کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے یعنی اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا ہے، کون کہتا ہے؟ بہت کم۔ کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، یہ میرا ایم ہے، یہ میرا ایمبیشن ہے، یہ میرا پیشن ہے، یہ میرا مشن ہے، کون کہتا ہے؟ بہت کم سبحان اللہ۔ جو ماں باپ خود اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹس آف قرآن بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سفر کو ہم نے شعور کے ساتھ شروع کیا ہے، یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم وہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤگے؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ یہ دو سوال جو ہے ہمارے شعور کو بیدار کرتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا سبحان اللہ۔ اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کسی نہ کسی وجہ سے کرتے ہیں نا، ایون فریج بھی کھولتے ہیں تو کچھ لینا ہوتا ہے تبھی کھولتے ہیں، ایسے کوئی پاگلوں کی طرح بار بار فریج کھولتا بند کرتا تو نہیں ہے نا سبحان اللہ۔ اب کچن میں جاتے ہیں ایک مقصد سے جاتے ہیں، اب کچھ بھی کرتے ہیں، ایک پین بھی اٹھاتے ہیں تو لکھنے کے مقصد سے اٹھاتے ہیں سبحان اللہ۔ اور کائنات کو بھی دیکھ لیں کہ یہ زمین بہت بڑے مقصد سے، یہ ہوا بہت بڑے مقصد سے پیدا کی گئی، پانی کا مقصد ہے سبحان اللہ نا، ہمارے لیے اللہ نے پانی کو بنایا، ہوا کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کا بہت بڑا مقصد ہے ہمارے لیے چھت بنایا، سورج کا بہت بڑا مقصد ہے کہ اس کو روشنی کے لیے بنایا، چاند کا بہت بڑا مقصد ہے کہ رات کو سبحان اللہ روشنی کے لیے اللہ نے اسے بنایا۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، بیسٹ آف دی کریشن ہے، ہم کیسے بے مقصد ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم نے خود کو اس سے بری کر لیا کہ ہم ایسے ہی پیدا کیے گئے؟ ذرا سوال کریں خود سے، کہیں میں نے اپنی زندگی کی ضروریات کو تو نہیں مقصد بنا لیا، انہی کے ارد گرد گھومتی رہی اور اپنے مقصد کو بھلا تو نہیں دیا کہ اللہ کو راضی کرنا میرا سب سے بڑا مقصد تھا سبحان اللہ۔ بچپن میں کیسے وہ دن گزر گئے، پھر اسکول، پھر کالج مقصد بن گیا، پھر یونیورسٹی مقصد بن گئی، پھر شادی مقصد، پھر بچے مقصد، پھر ان کے کام مقصد، پھر بڑھاپے میں تھوڑا بہت اللہ کا ذکر، اور ہمیں سمجھ لے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، واللہ یہ نہیں تھا اس کا حق، یہ نہیں تھا شکر سبحان اللہ۔ کتنے ہم مقصد بنا لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو کر دنیا کو الوداع کر جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے سبحان اللہ، جب دنیا سے انسان جاتا ہے ہزاروں کتابیں تو اس نے پڑھ لی جو کہ اس کی آخرت میں کچھ نہیں فائدہ دینی، لیکن وہ ایک کتاب جو اس کی دنیا و آخرت سنوار سکتی تھی اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ کتنی افسوس اور سبحان اللہ ترس کھانے لائق ہے وہ انسان نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ آپ رشک کرتے ہوں گے نا کہ ملینئر ہے بلینئر ہے، واللہ سبحان اللہ اس کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی سبحان اللہ محبت نہیں ہے، وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے وہ بلینز ٹریلین سب بیکار ہے، اللہ کی نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں اس کی
اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اور ہمیں یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے اوور آل کہ ہم ایک بہت بڑے مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ ہم جو ہے نا اپنی کھوئی ہوئی جنت کو واپس پانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس ایک حصہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل شروع کریں گے. فی الحال جو وقت ختم ہو گیا تو کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کرے اور ہم سب سے بہترین طور پہ قبول کرے. جو بھی باتیں میں نے کہی ہے سبحان اللہ کچھ اگر سمجھ نہ آئی ہو تو اللہ معذرت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہترین طور پہ آپ کے سامنے کھول کر واضح طور پہ رکھنے کی توفیق دے تاکہ ڈائریکٹ جو ہے نا جو بھی زبان سے نکلے وہ جا کے دلوں میں اترے اور اس سے جو ہے نا سبحان اللہ روحوں کو تازگی ملے اور بہت زیادہ فائدہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پورے استقامت کے ساتھ اس سفر کو لینے والا بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا اس کو اس طریقے سے قبول کرے کہ آخرت میں ہمارے لیے حجت بن جائے, ہمیں جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے اور جنت میں سبحان اللہ داخلے کا ذریعہ بن جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب رہا. تو ہمیں اللہ اس قرآن کے سفر سے ایسی حجت بنائے کہ ہم جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیے جائیں اور ہم آخرکار اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثير واحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.